ایک موبائل فون، اجنبی سے دوستی، اور پھر ایک ایسا الزام جس نے ایک محنت کش کی جان لے لی، ایک عورت کو زندہ لاش بنا دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جو نہ غربت سے ٹوٹا نہ بیماری سے، بلکہ ایک فریب نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ آخر اس عورت کا قصور کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کہانی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کا عنوان ہے انجانی دوستی۔ دریائے چناب کے کنارے بسا ہوا چھوٹا سا قصبہ باہمی رواداری اور ایثار و محبت کا گہوارہ تھا۔ لوگوں کی زندگی پرسکون اور رہن سہن نہایت سادہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے اور زندگی کی خوشگوار لمحات مل جل کر مناتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ قصبہ دنیا کی رنگینیوں اور مادیت پرستی کی بھول بھلیوں سے کوسوں دور ہو۔ اسی بستی کے کچے محلے میں سلمان رہتا تھا۔ عمر کوئی 28 برس، دبلا پتلا جسم، آنکھوں میں مستقل تھکن اور ہاتھوں میں مزدوری کی سختی۔ وہ روزانہ فجر سے پہلے اٹھتا، پرانا سا موٹر سائیکل نکالتا اور شہر کی ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام پر چلا جاتا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی ماہین نرم لہجے اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنے میکے سے اس بستی میں آ گئی تھی جہاں اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ لوگ، رسم و رواج اور پرانے طرز کا رہن سہن۔ ماحول سے کٹ کر رہتے ہوئے وہ شدید تنہائی کا شکار تھی۔ اس کے لیے وقت ایک مقام پر ٹھہر گیا تھا۔ خاوند کے گھر سے جانے کے بعد اس کا دن ایک ہی طرح گزرتا۔ روزانہ جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، کھانا پکانا۔ اس کے بعد خاوند کی واپسی تک خاموشی کے ساتھ اس کا انتظار کرنا۔ خاموشی ایسی کہ دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آتی۔ وہ اس یکسانیت سے اکتانے لگی تھی۔ خاوند کی موجودگی میں بھی چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ ایک دن خاوند نے اس کی حالت دیکھ کر کسی ڈاکٹر کو دکھانے کا کہا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ 2-3 دن بعد خاوند سے کہہ کر ایک موبائل منگوا لیا۔ دونوں کا یہی خیال تھا کہ اسمارٹ فون ان کے لیے ہر وقت رابطے کا ذریعہ ہوگا۔ وہ اپنے میکے والوں سے بھی گاہے بگاہے حال احوال دریافت کرتی رہے گی۔ اس طرح اس کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ ماہین نے شروع میں فون صرف رابطوں کے لیے استعمال کیا، پھر فارغ وقت میں اکتاہٹ سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ پہلے ویڈیوز دیکھتی، کھانا پکانے کی تراکیب، مزاحیہ کلپس، پھر آہستہ آہستہ ایک سے دوسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا گیا۔ اسے وہ دنیا بہت اچھی لگنے لگی جہاں سب زندگی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے۔ کوئی اکیلا نہیں تھا، کوئی کسی کی ذاتی کی زندگی سے متعلق سوال نہیں پوچھتا تھا۔ وہ ویڈیوز اور پوسٹ پر تبصرے کرنے لگی۔ اس سے اس کے روابط کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ وہ اس چمک دمک کی دنیا میں ایسی کھوئی کہ اب اس سے دور رہنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا۔ اس کا خاوند اسے فون کے زیادہ استعمال کے نقصانات بتاتا تو اپنی تنہائی اور پہلی والی یکسانیت سے بھرپور زندگی کا حوالہ دے کر اسے چپ کرا دیتی۔ وہ بھی کوئی اور حل نہ ہونے کی وجہ سے چاروں ناچار خاموش ہو جاتا۔ کچھ وقت کے بعد ایک شہری لڑکی فرح سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی، جو تھوڑے سے دنوں میں دوستی میں بدل گئی۔ وہ لڑکی ماہین کے ساتھ نہایت میٹھے لہجے میں بات کرتی، اس کی ہر بات بہت توجہ اور اپنائیت سے سنتی، اس سے ہر وقت رابطے میں رہتی، زندگی بہتر بنانے کے لیے مشورے بھی دیتی۔
ماہین کو پہلی بار لگا کہ کوئی اس کے دل کی بات سن رہا ہے۔ چند ہفتوں میں ان کی دوستی گہری ہوتی گئی، باتیں لمبی ہوتی گئیں اور پھر ویڈیو کالز شروع ہو گئیں۔ فرح اسے ہنس ہنس کر شہر کے قصے سناتی، اپنی آزادی کی داستانیں سنا کر اسے بھی موج مستی کے خواب دکھاتی۔ ایک دن فرح نے کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بس ایک دن۔ ملاقات پر گپ شپ کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ تمہیں ملاقات پسند نہ آئی تو آئندہ نہیں ملیں گے، ویسے بھی ہم دونوں عورتیں ہی تو ہیں، کسی کو ہمارے ملنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ماہین گھبرا گئی، کیونکہ اس کے خاوند نے پہلے بھی کئی بار کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ تعلقات بنانے پر اسے ٹوکا اور اب انہیں ختم کرنے کا کہا تھا۔ اس نے ملاقات سے معذرت کی، ہر طرح کے بہانے گھڑے، مگر فرح اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ آخر ماہین کو ہار ماننا پڑی۔ فرح جس گھر سے آئی تھی وہاں کہانی کچھ اور تھی۔ کراچی کے ایک پرانے مگر خوشحال علاقے میں رہنے والی فرح اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ باپ سخت مزاج تھا، بھائی شک کرنے والے اور ہر طرح کی پابندیاں لگانے والے تھے۔ فرح کو اس ماحول میں گھٹن ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کسی نے اسے اس کے خوابوں سمیت کسی پنجرے میں قید کر دیا ہو۔ اس نے اس قید سے نکلنے کا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا جس کی اس کے گھر والوں کو خبر نہ تھی۔ ایک رات اس نے الماری کھولی، زیورات، نقدی اور کچھ ضروری کاغذات ایک بیگ میں ڈالے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ گھر سے نکل گئی۔ وہ شام سے پہلے ماہین کے گھر پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی ماہین کے ہوش اڑ گئے، مگر اس نے ماہین کو اپنی میٹھی باتوں سے تسلی دی۔ وہ اتنی بے فکر اور پر اعتماد تھی کہ جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی ہو۔ رات انہوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ سلمان فیکٹری سے تھکا ہوا واپس آیا۔ مہمان کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر ماہین کی وجہ سے خاموش رہا۔ رات کو سونے سے پہلے فرح نے ایک فون کال کی۔ اس نے ماہین کے موبائل سے کسی کو صرف اتنا کہا، میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، پریشان نہ ہوں اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کریں، میں اس قید خانے میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اگلی صبح ماہین کے ساتھ ناشتہ کر کے اسے اپنے گھر واپسی کا کہہ کر روانہ ہو گئی۔ جب صبح فرح گھر والوں کو گھر پر نظر نہ آئی، انہوں نے الماری سے زیورات اور نقدی غائب دیکھے اور گھر کا چھوٹا دروازہ کھلا ملا تو انہیں سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ فرح کا فون مسلسل بند ملنے پر گھر والوں کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ جب رات کے وقت اس کے بھائی کی طرف انجانے نمبر سے اس کی کال آئی تو پولیس کو خبر کر دی گئی۔ پولیس حرکت میں آئی۔ فون کے مالک کے پتہ پر پولیس پہنچی تو اس قصبہ میں ہلچل مچ گئی۔ سلمان ابھی کام سے نہیں لوٹا تھا۔ پولیس لوگوں کے ہجوم میں سے گزرتے ہوئے ماہین کو تھانے لے گئی۔ پھر سلمان کو فیکٹری سے اٹھایا گیا۔ پولیس نے روایتی طریقوں سے فرح کے بارے میں بات پرس کی، گالیاں، دھمکیاں، تشدد۔ پولیس کا ایک ہی سوال تھا، سچ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ سلمان کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم، مگر قسمیں یہاں نہیں سنی جاتی۔ اپنی بے گناہی کے لیے ٹھوس ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں جو دونوں میاں بیوی کے پاس نہیں تھے۔ ایک ہفتہ کی ٹارچر نے ان کی نیند، کھانا، عزت، سب کچھ چھین لیا۔ آخر کار انہیں یہ کہہ کر 2 دن کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ لڑکی اور مال واپس لے آؤ، ورنہ انجام برا ہوگا۔ وہ گھر لوٹے تو بستی انہیں اجنبی لگ رہی تھی۔ ان کے لیے قصبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے خود کو معصوم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی رات سلمان کو جب بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے خاموشی سے زہریلی دوا پی لی۔ جب ماہین کچھ دیر آنکھ لگ جانے کے بعد اٹھی تو اس کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ فرح نامی لڑکی کسی مرد کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہونے پر زخمی ہو گئی ہے۔
پولیس موقع پر پہنچی اور تصدیق کی کہ یہ وہی فرا تھی جس کی وجہ سے ماہین اور سلمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس دوبارہ ماہین کے گھر گئی تاکہ انہیں ان کے بے گناہ ہونے کی خوشخبری دی جا سکے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلمان موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ ماہین زہریلی دوا پی کر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بچ گئی مگر اندر سے ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ ماہین اب نیم پاگل حالت میں سارا دن قصبہ کی گلی میں پھرتی اور ایک ہی جملہ دہراتی رہتی ہے، میرا سلمان مجھ سے کیوں چھین لیا گیا ہے؟ لوگ اسے دیکھتے اور اس کا جملہ سنتے ہیں مگر کوئی اسے جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے لیے وہ قصبہ ہی نہیں، ساری دنیا خاموش ہے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر سوال ختم نہیں ہوتے۔ ایک جان چلی گئی، ایک زندگی برباد ہو گئی، اور اصل مجرم وہ تو بس ایک خبر بن کر رہ گیا۔ سوشل میڈیا صرف تفریح نہیں، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ہر دوستی سچی نہیں ہوتی، ہر پیغام بے ضرر نہیں ہوتا، اور ہر خاموشی بے گناہی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ سوچئے، اگر کل یہ کہانی کسی اور بے گناہ کے دروازے پر دستک دے تو قصوروار کون ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، شاید کسی کی زندگی بچ جائے۔ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔